بجلی احتیاط سے خرچ کرو گے تو بچو گے، سردیوں میں لگنے والے ریٹ کے جھٹکے گرمیوں میں خون نچوڑ لیں گے۔ حالیہ اضافہ 300 یونٹ تک کے صارفین کو بری طرح متاثر کرے گا، 200 یونٹ خرچ کیے تو فی یونٹ قیمت 15 روپے دینی پڑے گی۔ انتظامیہ اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام، مہنگائی کا جن بے قابو، بجلی پیٹرول کے بعد سبزیوں کی قیمتوں میں از خود اضافہ جاری، چکن 6 روپے اضافے کے بعد 316 روپے کا ہو گیا، دالیں بھی ہوش ربا مہنگی، دال چنا 18 روپے اضافے سے 158 روپے کلو، سفید چنے 35 روپے بڑھ کر 135 روپے کے ہو گئے۔ ڈالر اور سونے کی اونچی اڑان، انٹر بینک میں ڈالر 27 پیسے اضافے کے بعد 159 روپے 54 پیسے کا ہو گیا، جبکہ صرافہ بازاروں میں سونا 100 روپے فی تولہ مہنگا۔ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑا فیصلہ، پنجاب حکومت 309 رمضان بازار لگائے گی۔ 25 شعبان سے شروع ہونے والے رمضان بازار میں آٹا، چینی، گھی، سبزیاں اور دیگر اشیاء ضروریہ سستے داموں ملیں گی۔ ماڈل بازاروں میں بھی توسیع کی جائے گی اور پنجاب کی ہر تحصیل میں ماڈل بازار قائم کیا جائے گا۔ سینٹ الیکشن، پی ٹی آئی میں ٹکٹ کے حصول کی جنگ، عمر سرفراز سیما اون عباس جنرل سیکرٹری پر سرخرو، ٹیکنوکریٹ سیٹ کے لیے بیرسٹر علی ظفر اور عطا اللہ نیازی کو پارٹی ٹکٹ ملا، اتحادی سیٹ پر کاف لیگ کے کامل علی آغا فائنل، خواتین نشست کے لیے کڑا مقابلہ، ڈاکٹر زرکا، نیلم ارشاد اور ڈاکٹر روبینہ میدان میں۔ گوشواروں کی تلوار، الیکٹورل کالج کے 8 ووٹ خطرے میں، پی ٹی آئی کے 5 نون لیگ اور جی ڈی اے کا ایک رکن گوشوارے جمع نہ کرانے پر تاحال معطل، حلف نہ اٹھانے والے چودھری نثار بھی سینٹ الیکشن میں ووٹ نہ ڈال سکیں گے، آزاد ایم این اے مخدوم باسط سلطان بھی معطل۔ گجرانوالہ کے ضمنی الیکشن، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی جاری، الیکشن کمیشن کا مسلم لیگ نون کے 6 منتخب نمائندوں کو نوٹس، خرم دستگیر، ڈاکٹر نثار احمد، مریم اورنگزیب شامل، ہنا پرویز بٹ، عادل بخش چٹھا اور مرزا جاوید بھی نامزد۔ سینٹ انتخابات کے لیے جوڑ توڑ عروج پر، ملاقاتیں، ٹیلی فون کالیں اور بالمشافہ رابطے، پی ٹی آئی کی پالیسی میکنگ کے لیے گورنر پنجاب اسلام آباد چلے گئے، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت کریں گے۔ آلودگی کی بڑھتی شرح، فضا زہر سے بوجھل، گرد کے بادل، باغوں کا شہر خطرے میں، آلودگی ماپنے کے لیے جدید نظام پر انحصار، 9 جدید مشینیں نصب کرنے کا فیصلہ، پنجاب بھر کے لیے 37 مشینیں خریدی جائیں گی۔ 3 روز سے مؤخر دبئی کی پرواز روانہ نہ کرنے پر احتجاج، مسافروں نے پی آئی اے کاؤنٹر کا گھیراؤ کر لیا، ایئر لائن کے خلاف نعرے، عملے کے رویے کی بھی مذمت، حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ادھر لاہور ایئرپورٹ کی کار پارکنگ میں رش بڑھنے سے الیکٹرانک کارڈ کم پڑ گئے، انتظامیہ نے کاغذ کی پرچیوں پر پارکنگ کے ٹکٹ جاری کرنے شروع کر دیے، پارکنگ کے لیے مسافروں کو سخت مشکلات کا سامنا۔ سوئی گیس کے بلوں کی تقسیم کا تنازعہ حل، پرانے کانٹریکٹرز کی چھٹی، ایس این جی پی ایل نے نیا معاہدہ کر لیا، لاہور میں بلوں کی تقسیم کا آغاز، انتظامیہ کا آئندہ ماہ سے بلا تاخیر گھر گھر بل پہنچانے کا وعدہ۔ گندم خریدنے کے لیے کھلی نیلامی میں آنا ہوگا، آٹے کی قیمتوں پر کنٹرول کے لیے نئی پالیسی تیار، فلور ملوں کے لیے کوٹا سسٹم ختم، اوپن ٹینڈر کا نظام رائج کیا جائے گا، آٹے کی گرائنڈنگ کاسٹ کم کرنے سے قیمت میں کمی ہوگی، بیوروکریسی کا دعویٰ، فلور ملز کے رد عمل کا انتظار۔ راوی کنارے نئے شہر کی تعمیر، قرا ایک بار پھر منظور نظر کانٹریکٹرز کے نام رہے گا، ملی بھگت سے نئے آنے والوں کو سخت شرائط کا سامنا، 30 لاکھ ناقابل واپسی کی شرط، 10 ارب کی ڈیولپمنٹ کا تجربہ ڈیمانڈ، 70 لاکھ فی ایکڑ زر ضمانت بھی مطلوب، اشتہار دیے 25 روز گزر گئے، ایک بھی پیشکش نہ ملی۔ آپاک اتھارٹی جلد باز، 122 ٹیوب ویلوں کی اسکیم خطرے میں، بغیر فیزیبلٹی، بغیر ریسرچ منصوبہ پیش، 4 ارب 68 کروڑ کی ڈیمانڈ، اعتراض لگا کر واپس، 1500 خراب واٹر اسکیموں کی بحالی کا پلان پہلے پیش کرنے کی ہدایت۔
کرونا میں لگے 20% کٹ کی تلافی، اسپیشل بچوں کے ادارے کے لیے 2 کروڑ 27 لاکھ اضافی منظور۔ فنڈ اسپیشل ایجوکیشن میں درپیش مسائل کے سبب جاری کیے، کابینہ کمیٹی نے منظوری دے دی۔ لفٹر چالان کے 11 کروڑ کہاں گئے؟ ڈیلی لاکھوں کی آمدنی کس کی جیب میں جاتی ہے؟ ٹریفک پولیس کے لفٹر فنڈز کے آڈٹ کا فیصلہ، پرائیویٹ فرم 3 سالوں کا آڈٹ کرے گی۔ 22 لفٹر روزانہ 1 لاکھ سے زائد کے جرمانے کرتے ہیں۔ جعل سازی کی روک تھام، مربوط ای چالاننگ اور مانیٹرنگ ہدف۔ نادرا نے ڈیٹا بیس مضبوط بنانے کے لیے 2 کروڑ گاڑیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ سسٹم اپ گریڈ ہونے پر NIC نمبر سے بآسانی شہری کا ایکسائز ریکارڈ چیک کیا جا سکے گا۔ جعلی مچلکوں پر جعلی ضمانتیں، کرائم دوست گروہ کا انکشاف، 118 جعلی ضامنوں کی فہرست تیار۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر نے ایکشن کے لیے پولیس سے مدد مانگ لی۔ گروہ اب تک ہزاروں ملزمان کو جعلی دستاویزات پر رہا کرا چکا ہے۔ اعلیٰ بیوروکریسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں کی سینچری، عدالتی احکامات نظر انداز کرنے میں چیف سیکرٹری سب سے آگے، IG دوسرے اور DG LDA تیسرے نمبر پر۔ دارہ مختلف درخواستوں پر سماعت جاری، سب انسپیکٹر بھرتی نہ کرنے پر IG کو نوٹس جواب طلب کر لیا۔ من پسندوں کی تعیناتیاں، محکمہ کوآپریٹو کے رجسٹرار کی دل نوازیاں، LDA کے احکامات نظر انداز، بے ضابطیوں کے بادشاہ افسر کو ڈپٹی رجسٹرار لگانے کی سفارش۔ صورتحال سے لا علمی پر وزیر قانون راجہ بشارت نے بھی ایکشن نہ لیا۔ خوشحالی سروے کا تنازعہ، سرکاری اساتذہ ڈٹ گئے، غیر تدریسی کاموں میں تعاون نہ کرنے کا فیصلہ، CEO ایجوکیشن بھی بضد، سروے اساتذہ ہی سے کرانے پر اصرار، اسکول سربراہان سے 5 اساتذہ مانگ لیے، اساتذہ کا جانے سے انکار۔ ترقی کے منتظر پرائمری اساتذہ کی سنی گئی، ترقی کا پروانہ جاری، 99 ٹیچرز گریڈ 15 میں پروموٹ، بطور EST اسکولوں میں تعیناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے خوشخبری، UMT مستقبل بنانے کے لیے آسان قرضے فراہم کرے گی۔ 5 لاکھ سے 1 کروڑ تک کے آسان قرضوں کے لیے پنجاب اسمال انڈسٹریز سے معاہدہ، قرض 4 سے 5% مارک اپ پر فراہم کیا جائے گا۔ ڈگری کی جگہ نیا BS پروگرام، پنجاب کے 790 کالجز کے نام تبدیل، پروگرام آفر کرنے والے کالجز گریجویٹ کالجز کہلائیں گے، BS کے بغیر کالج ایسوسیٹ ہوگا، نوٹیفکیشن جاری۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا اسپیشل آڈٹ شروع، تمام مالی ریکارڈ طلب، انتظامیہ کو اکاؤنٹس کی تفصیلات، چیک بکس، بینک سٹیٹمنٹ، بجٹ ایلوکیشن، گرانٹس، داخلوں اور فیسوں سے آمدنی کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی ڈینز کمیٹی اور ملحقہ ہسپتالوں کے MS کا اجلاس، سوموار سے نئے آنے والے MBBS طلباء کی کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ۔ نیو ہسپتال میں نئے تعینات ہونے والے MS ڈاکٹر افتخار احمد کی تقرری خوش آئند قرار۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے یورپی یونین سفیر کی ملاقات، اینڈرولا کمینارا کی باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو، واٹر ویسٹ مینجمنٹ کے لیے تعاون کی پیشکش، ملاقات میں ورکنگ گروپ کی تشکیل پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سول سیکریٹریٹ میں مختلف دفاتر کا اچانک دورہ، سردار عثمان بزدار نے محکمہ قانون، محکمہ آرکائیوز، پاکستان سٹیزن پورٹل کے دفتر اور مقبرہ انارکلی کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے افسروں اور عملے سے ملاقات کی۔ فلپائن کے سفیر ڈینیل رومس کا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ، صدر میاں طارق مصباح، نائب صدر طاہر منظور چودھری سے ملاقات، پاک فلپائن تعلقات کو مستحکم کرنے اور تجارتی حجم بڑھانے پر اتفاق۔ یورپی ایمبیسیڈر گلبرگ سینٹر پوائنٹ پر واقع آسما جہانگیر مرحومہ کے دفتر پہنچے، جہاں انہوں نے 1 گھنٹے سے زائد وقت گزارا۔ یورپی ایمبیسیڈر نے ذاتی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی، انہوں نے مختلف کیسز کے حوالے سے قانونی مشورہ بھی کیا۔ یورپی ایمبیسیڈر کی آمد کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ کابینہ کمیٹی برائے پاک چائنا اقتصادی راہداری کا اجلاس، صوبائی وزیر ہاشم جوان بخت کہتے ہیں پاک چائنا اقتصادی منصوبہ جات میں
पंजाब की अव्वलीन तरजीह सरमाया कारी में इजाफा और मकामी लेबर की खपत है। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा बोले, पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा फेज पहले फेज की निस्बत एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिकादान की पंजाब इरिगेशन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, जाली राजकुमारी में हिम्मत है तो नाम लेकर बात करे, इदारों को मुतनाज़े मत बनाएं। सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जिसे वज़ीर आज़म को घर भिजवाने के लिए जिले सुबहानी ने काला कोट पहनाया, आज उसी को सेनेटर बनवाने के लिए जोर लगा रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन की पार्किंसन बीमारी का इलाज। प्रोफेसर अनवर ए खान के 15-15 मिनट ट्रीटमेंट के बाद साबिक वज़ीर आज़म को घर मुंतकिल कर दिया गया। चौधरी शुजात का इजहार तशक्कुर। बोले, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बरतानिया, फ्रांस, अमरीका से भी इलाज कराया, मगर आराम अपने वतन पाकिस्तान से आया। पाकिस्तान टैक्स बार और लाहौर टैक्स बार के ज़ेरे तमाम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से मुतालिक सेमिनार। डायरेक्टर INI अहमद कमाल कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए ज्वेलर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स और कंसल्टेंट मशकूक ट्रांजैक्शन की इत्तला देने के पाबंद होंगे। शहर में जश्न बहारा की तैयारियां। PHA जश्न बहारा मेले में 10 से ज़ायद रंगारंग प्रोग्राम होंगे। 1 मार्च से शुरू होने वाले जश्न बहारा मेले में दास्तान गोई, मुशाहिरा, चिड़िया दा चंबा, खताती और आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। DGPHA की अफसरान को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दीघी MPA ख्वाजा सलमान रफीक की आज सालगिरह। दोस्त अहबाब, अजीज़ व अकारिब, रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। यासीन अख्तर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। शाह कमाल क्लब ने बागवानपुरा ग्रीन्स को 100 रन से शिकस्त देकर दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। जाहिद खान शानदार बैटिंग पर मैन ऑफ द मैच करार। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज के बाद टोक्यो ओलंपिक्स के लिए एथलीट अरशद नदीम ने दोबारा पंजाब स्टेडियम में तैयारियों का आगाज कर दिया। अरशद नदीम का कहना है कि कौम को मायूस नहीं करूंगा। और मारूफ अदाकारा माहिरा खान PSL 6 का हिस्सा बन गई। अदाकारा को तीसरी बार पेशावर ज़ल्मी की एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया गया।